ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسول المسدد ومصطفى الأمجد وحبيب الأحمد، حبيب إله العالمين شفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين، أبي الزهراء محمد. والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفته وابن عمه الذي رفعه لكسر الأصنام، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وخطابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال مقاما آخر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے تعجیل ظہور قائم علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان الموتى المخصوصين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وبعث ثواب هذه السورة إلى قبر وإلى الروح المؤمنين المخصوصين واغفرهم جميعا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. میرے اللہ محمد رضا کے درجات بلند فرما. یا اللہ محمد رضا کے درجات بلند فرما. دیگر تمام مومنین ملتمسین جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بلند فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا و مولا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات. سلسلہ گفتگو
مسلسل آپ آیہ مودت کے ذیل میں سن رہے ہیں. آپ اپنی توجہات کو مزید بہتر کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان آل محمد پہ لعنت بے شمار. میں اپنی گفتگو کا آغاز آیہ مودت کے ذیل میں کہ جن کی اللہ نے مودت واجب قرار دی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جن کی اللہ رب العزت نے مودت کو واجب کیا، ان کا تعارف جب بدر نے پوچھا مل قربا، تو تعارف میں فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. دنیا یہ نہ سمجھے اقربا میں رسول کے کوئی اور قریبی ہوں گے، کوئی اور کسی کو ملانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سید الانبیاء نے وضاحت فرما دی جن کی مودت ازرو قرآن واجب ہے، جن پر درود نہ پڑھنے سے نماز انسان کی قبول نہیں ہوتی، جن کی مودت میں، جن کی محبت میں انسان اگر محبت ہے تو حقیقت میں انسان ہے، ورنہ اس کے اندر پڑنے والا شیطان ہے. کہ اللہ رب العزت نے جن کی مودت کو واجب قرار دیا انہی کی اطاعت کو واجب قرار دیا. لیکن مرکزی ذات جس کو مرکزیت حاصل ہے وہ سید الانبیاء کی ہے کہ دین اسلام میں جو تشخص، جو عظمت سید الانبیاء کی ہے. ہم نے خود نبی نہیں مانا، ہم نے مولا علی کو بھی خود سے امام نہیں مانا، ہم نے حسن مولا کو بھی خود سے امام نہیں مانا، ہم نے حسین مولا کو بھی خود سے امام نہیں مانا، ہم نے حسین کے باقی تمام اولاد 9 بیٹوں کو بھی خود سے امام نہیں مانا. جملہ میں اس کے پھر عکس کرتا ہوں، نہ وہ ان ہستیوں نے یہ کہا ہے، نہ رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ تم، یا مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے مانو. ہم نے مولا کائنات کو مولا مانا ہے اس لیے کہ رسول نے کہا ہے. ہم نے حسن مولا کو امام مانا ہے اس لیے کہ رسول نے کہا ہے. ہم نے فاطمہ زہرا کو صدیقہ طاہرہ مانا ہے اس لیے کہ رسول نے کہا ہے. جناب سیدہ نے نہیں فرمایا تم مجھے صدیقہ مانو، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا تم ہمارے شیعہ ہو، تم مجھے علی مانو، بلکہ رسول نے منوایا ہے تو مانا. مرکزی ذات کس کی ہے؟ رسالت کی. مودت کن کی واجب ہے؟ وہ یہ ہستیاں ہیں. اگر مودت واجب ہے تو ان ہستیوں کی واجب ہے، لیکن شریعت نے جن کی مودت کو واجب قرار دیا ہے انہیں مقام بھی دیا ہے، انہیں مقام بھی دیا ہے. یہ مجالس مولا حسین علیہ السلام ہیں، جب کہ منسوب ہے مولا سے تو کیوں نہ ہو مولا کے بابا کا تعارف ہو جائے. یہ جو مرکزی ذات رسول گرامی قدر کی ہے، دنیا لفظ شیعہ سنتی ہے، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ شیعہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ شیعہ کوئی نئی ایجاد ہے، یہ شیعہ شاید عبداللہ صبا کی اولاد ہے، یہ شیعہ شاید ایران کے کوئی لوگ ہیں. نہیں، یہ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جب سورہ بینہ کی یہ آیہ فی ہدایہ آئی، پیغمبر کے پیارے، محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے والے رسول اللہ کے صحابہ، ظاہری بات ہے جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو کیا عظمت ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سنا ہو کیا عظمت ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے آیات کی تفسیر سنی ہو کیا عظمت ہے. لیکن سید الانبیاء کے
محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی ضرورت پیش آ گئی، قرآن پوچھیں تو اس سے پوچھیں جس پہ نازل ہوا ہے، وہ بتائے گا اس آیت سے کون مراد ہے، دنیا مانتی پھرے۔ اب جیسے سید الانبیاء سے بندے نے پوچھا یا رسول اللہ مل خیر البریہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، مل خیر البریہ یا رسول اللہ، وہ کون خیر البریہ ہیں؟ سید الانبیاء نے اپنے اصحاب کی طرف بھی دیکھا اور اپنی محفل میں دیکھا، پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک نورانی حضرت اعلی قدر نے ایک ولی کو دیکھا، نبی نے نگاہیں دیکھی، نگاہوں میں علی کو دیکھا، پہلو میں بیٹھے ہوئے علی کو دیکھنے کے بعد کندھے پہ ہاتھ مار کے علی کے فرمایا یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون الی یوم القیامہ۔ اب کوئی یہ نہ کہے شیعہ جدید پیداوار ہے، شیعہ نیا فرقہ ہے، شیعہ خود سے بنے ہیں، شیعہ عبداللہ سبا کی اولاد ہے۔ ہم نے اطاعت رسول کے نتیجے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی رسول سے سنا۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تشیع، یہ شیعہ، یہ جعفری، اب دنیا کا انصاف دیکھو، اگر ہم شیعہ کا کوئی بچہ قرآن کی جلد پہ لکھ لے یا علی مدد، یا ہمارا کوئی بچہ اپنے گھر کی چھت سے بول دے یا علی مدد، یا کوئی مومن اپنے گھر کے دروازے پہ لکھا دے یا علی مدد، جب بندے قرآن کھولتے ہیں پہلا صفحہ دیکھا کہا یہ شیعوں کا قرآن ہے۔ توجہ، جب پورا قرآن ابھی پڑھا نہیں، پہلا صفحہ دیکھا، لکھا بچے نے ہے، شعور کی منزلت پہ بھی نہیں ہے، لیکن آگے والا بوڑھا ہے، بزرگ ہے، دیکھ کے کہتا ہے یہ شیعوں کا قرآن ہے۔ جب مسجد میں لکھا مسجد علی، اور اس میں جب یا علی کا نام دیکھا کہا یہ شیعوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں نہ جانا۔ تھوڑے عرصے بعد جب چلتے چلتے کسی جگہ سے گزرے، آذان کی آواز آ رہی تھی، آواز میں اللہ اکبر جب آیا کہا اللہ تعالیٰ کیا ذکر ہو رہا ہے، آذان ہو رہی ہے، مشترکہ آذان ہے، محمد الرسول اللہ ہوا، محمد الرسول اللہ کو سنا، کہنے لگے مشترکہ آذان ہے، ہماری آذان ہے، اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے۔ جیسے آیا اشہد ان علی ولی اللہ، کہا یہ شیعوں کی اذان ہے، یہ اگلی اذان بھی شیعوں کی، یہ پچھلی اذان بھی شیعوں کی، یہ قرآن کا پہلا صفحہ بھی شیعوں کا، یہ پورا قرآن بھی شیعوں کا، یہ مسجد پہ لکھا ہوا یا علی مدد، یہ پوری مسجد شیعوں کی۔ میں کہوں گا کہاں کہاں تک بھاگو گے؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں نے ایک دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب جہاں علی کا نام آئے دنیا والے یہ سوچتے ہیں یہ علی کے والوں کا گھر ہے، یہ علی والوں کی جگہ ہے، سوچ کے کہنا جنت بھی علی والوں کی۔ یا علی یا علی، سوچ کے کہنا جیسے اذان شیعوں کی، جیسے قرآن شیعوں کا، جیسے مسجد شیعوں کی، جیسے مسجد شیعوں کی، اب وہ جنت جس کے دروازے پہ لکھا ہوا، پھر آگے جملہ ہے کیا لکھا ہوا؟ والحسن والحسین من صفوت اللہ، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہیں، والفاطمہ تو امت اللہ، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، والا مغبزیہم لعنت اللہ، ان کے بغض رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب میں نہیں کہہ رہا نبیوں کا سلطان معراج کر کے آ رہا ہے، جنت کی سیر کر کے آ رہا ہے، جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھ کے آ رہا ہے۔ دنیا والوں سمجھ لو ہم ایسے حسین کے دشمن پہ لعنت نہیں کرتے، ہم وہ جنت کے سبق کو یاد کر کے اس لیے لعنت کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو جنت والے ہوتے ہیں وہ رحمت اللہ نہیں، وہ علیہ
سلام ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ رکھیے گا کہ یہ جنت شیعوں کی جنت ہے۔ دنیا کہتی ہے نا شیعہ نے، شیعہ کا معنی ہے تشیع سے نکلا ہے، اتباع کرنے والا۔ کس کی؟ رسول اللہ کی۔ مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ کی۔ ہم نے اپنی مرضی سے علی مولا کو مولا ہی نہیں مانا، ہم نے اپنی مرضی سے حسین کو امام بھی نہیں مانا، ہم نے تب مانا ہے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ بیٹی کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا والفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی نبی کہہ دیتے، نبی کا یہ کہہ دینا یا تو اس منزل پہ کوئی بیٹی نہیں تھی یا بالکل بیٹی ہی نہیں تھی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے اولاد کو بوسہ بھی دو تو برابر کا دو، تحفہ بھی دو تو برابر کا دو۔ کیسے ہو سکتا ہے نبی کی بیٹیاں ہوں نبی ان کی شان بیان نہ کرے؟ ہمیں تو انہی نے فرمایا گھر میں دو بیٹیاں ہیں، ایک کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، دوسرے پہ شفقت کا ہاتھ، ایک کو چوما دوسری کو چومو، ایک کو تحفہ دوسری کو تحفہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی چار تھیں تو آپ بھی فرما دیتے۔ جس منزلت پہ سیدہ تھیں، منزلت آگے بڑھاتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں مولا دیا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے مولا نہیں مانا، اپنی مرضی سے ہم نے مولا نہیں مانا۔ سید الانبیاء نے خود اس ہستی کو پکڑا، خود منبر پہ بٹھایا۔ میں نے خود یہ لفظ پڑھے ہیں، نبی اعظم نے مولا امیر المومنین کے بازو سے خود پکڑا۔ کتنا مطیع ہے علی، نبی بلائیں جو چلا آئے، نبی اٹھائیں جو چلا آئے، نبی بٹھائیں جو چلا آئے، نبی کہیں چلے جاؤ چلے جائیں، نبی بلائیں آ جاؤ۔ اس لیے ہم علی کو نہیں مانتے کہ مولا علی ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ مطیع نبی ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ مطیع نبی ہیں۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کچھ ایسی چیزیں دوستو، مودت کہہ رہا ہوں، کئی چیزوں کو شریعت مقدسہ نے روزہ واجب قرار دیا ہے۔ شرط ہے صحت ہو، شرط ہے مسافر نہ ہو، شرط ہے بیماری کا خطرہ نہ ہو، روزہ واجب ہے۔ نماز کی شرط ہے سفر میں نہ ہو، سفر میں ہے تو قصر، سفر میں نہیں ہے تو پوری، اگر چھوٹ گئی ہے تو قضا۔ توجہ میرے ساتھ رکھنا، ہر واجب کی کوئی نہ کوئی شرط ہے، لیکن مودت ایسی شرط ہے، کالا ہے وہ رکھے، گورا ہے وہ رکھے، سید ہے وہ رکھے، سالہ ہے وہ رکھے، سورا ہے وہ رکھے، مجمع میں ہو تب رکھے، سفر میں ہو تب رکھے، سویا ہوا ہے تب رکھے، جاگ رہا ہے تب رکھے، گھر میں بیٹھا ہے تب رکھے۔ یہ ایسی چیز ہے مودت کہ اگر قبر میں بھی جا رہا ہے تب رکھے۔ زندگی بھر یہی تشیع کو امتیاز ہے۔ ہم کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، من اماموں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ ہے کوئی ایسا مسلک جو یہ کہے طلب العلم من المہد الی اللحد؟ اذان میں کان میں ہر کوئی کہتا ہوگا، مرتے وقت نہ امام یاد دلاتے ہیں نہ قرآن یاد دلاتے ہیں۔ ایک مکتب ہے جس مکتب کو یہ تر امتیاز حاصل ہے، وہ ہے مکتب تشیع، اور تشیع مودت والوں کا مکتب ہے۔ مودت والے اطاعت والے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا جب تک وہ معصوم نہ ہو۔ اطاعت میں غیر معصوم کی اطاعت گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے، معصوم کی اطاعت کبھی
گمراہی کی طرف نہیں لے جائے، کیونکہ معصوم ہادی ہے، اور اللہ نے سلسلہ ہدایت میں پہلی چیز عصمت رکھی ہے۔ کیا رکھا ہے؟ عصمت کو رکھا ہے۔ کافی وقت ہو گیا، میں اپنے وقت کی قریب پہنچتا جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں امام دیے ہیں، نبی اعظم نے ہاتھ پکڑ کے دکھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جملہ سنیے، نبی اعظم کے اتنے پیارے لوگ تھے، اتنے پیارے صحابہ تھے، نبی کہہ دیتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، نہ ہاتھ پکڑتے نہ دکھاتے، کیا نہ مان جاتے؟ یا رسول اللہ پھر یہ اتنا اہتمام کیوں کیا؟ دنیا کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کہیں علی کو بھول نہ جائے، جس علی کی میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ نے کسی ولی کو ولایت نہیں دی جب تک اس نے ولی کی الا بولایت علی ابن ابی طالب و الا بنبوت محمد و آل محمد کی نبوت کا جب تک اقرار نہیں کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا۔ پتہ چلا ولایت اتنا مرکزی پوائنٹ ہے، کوئی نبی اقرار نہ کرے تو نبی نہیں رہتا، بندہ اقرار نہ کہے تو کیسے مومن رہتا ہے؟ عزادارو، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس ہستی کے چند الفاظ میں ذکر کر رہا تھا وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن علی امیر المومنین کے حق کے دفاع کرنے والی ایک ماں ہے، وہ حسین کی مظلومہ ماں ہے۔ دوستو، میں نے احادیث کی کتاب میں پڑھا، کلما جاء الی فاطمہ، جب بی بی فاطمہ آتی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، ہر روز 5 مرتبہ سید الانبیاء جس کے دروازے پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے، وہ کسی اور بی بی کا گھر نہیں، وہ فاطمہ زہرا کا گھر۔ یا رسول اللہ، آپ کی اپنی بیٹی کا گھر ہے، بیٹی اور باپ کا پردہ نہیں ہوتا، آپ گھر تشریف لے جائیں، لیکن سید الانبیاء بتلانا چاہتے ہیں مجھے آنے والے زمانے کی خبر ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، لوگوں جان لو، بابو فاطمہ بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، بہجت قلبی۔ دوستو، ابھی 3 دن نہیں ہوئے، جو روایت میں پڑھنے چلا ہوں، سلیم ابن قیس ہلالی کہتا ہے، میں جب آیا سفر سے واپس، میں نے سلیمان سے پوچھا، سلیمان یہ تو بتاؤ کیا لوگ فاطمہ زہرا کے گھر داخل ہو گئے؟ یہ سننا تھا۔ سلمان رونے لگے، کہا سلیم کیا پوچھتے ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں، فاطمہ زہرا کے گھر میں لوگ اس وقت داخل ہوئے جب فاطمہ زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی، فاطمہ زہرا کہتی رہیں اعلم انی فاطمہ، اور دنیا والو اور دروازے پہ آنے والو مجھے پہچانو، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے کے میرا بابا انما یرید اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا رہا۔ اللہ جانے کتنے دن نبی کی بیٹی رہی، لیکن یہ روایت جو 3 دن والی ہے، ابھی 3 دن نہ گزرے تھے اس دروازے کو آگ لگ گئی۔ عزادارو، یہ جو آپ واقعہ کربلا 50 سال بعد کا واقعہ ہے، یہ اچانک واقعہ نہیں ہوا، اس میں پہلے وہ آگ جو دروازہ زہرا پہ لگی، اسی آگ کے شعلے کربلا کی شام غریبہ کو پہنچے۔ عزادارو، یہ مظلومہ کونین بی بی، اور جس کا دروازہ جل گیا، جس کا پہلو شکستہ ہو گیا، اور جس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں، بابا کے جانے کے بعد
اللہ جانے 75 دن یا اللہ جانے 95 دن کیسے زندگی گزاری، دیواروں کا سہارا لے کر، عصا کی ٹیک پہ۔ آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر بھی بہنیں ہیں۔ جتنا میں نے پڑھا، جس بی بی نے موت کی دعا مانگی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے۔ اللہ جانے کیسے حالات ہو گئے، بی بی کہتی اللہم عجل وفاتی سریعہ، اے پروردگارا زہرا کو جلدی موت دے دے۔ میں کہوں گا بی بی، اور جس بی بی کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو وہ ماں تو دعا کرتی ہے میرے اللہ میری زندگی بڑھا دے، لیکن نبی کے جانے کے بعد اور فاطمہ زہرا کو وہ دن دیکھنے پڑے۔ ایک مرتبہ بابا کے روزے پہ بی بی آئی، کہنے لگی اے یا بتا، اے میرا نبیوں کا سلطان بابا، دیکھ تو صحیح میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بابا دیکھ تو صحیح اور میرا سر سفید ہو گیا، بابا دیکھ تو صحیح میں تیری فاطمہ ہوں، اور جسے جوانی میں بڑھاپا آ گیا۔ اللہ جانے کیسے زندگی کے دن گزرے۔ ارے جس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے کتنا کتنا عرصہ وہ بندہ درد کی تکلیف میں رہتا ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں عزادارو، اور جب بی بی سانس لیتی تھی تب بھی تکلیف ہوتی۔ بی بی نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ میرے حسنین، اپنے نانا کے روزہ پہ جاؤ اور ماں کی صحت کی دعا کرو۔ چھوٹے چھوٹے امامے شہزادوں نے باندھے ہوئے سید الانبیاء کے روزے پہ آئے، اے ہمارے نانا ہماری اماں مریض ہے۔ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اور میرے بیٹے چلے جاؤ، قد ماتت امکما زہرا، اور تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ اب روتے ہوئے حسنین عزادارو روتے ہوئے جب چلے دروازے پہ آئے، بی بی نے کہا بیٹا تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، پہلے کھانا کھا لو۔ کہا ہم جانتے ہیں، ہمیں نانا نے خبر دی ہے قد مات امنا زہرا، اور ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب دونوں شہزادے آئے، اپنی ماں کی کوئی پہلو کی جانب بیٹھ گیا، کوئی پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ ایک شہزادہ روتے روتے کہتے یا اماں کلمینی انا ابن کے حسن، بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک ہستی ہے اور جس کا نام مظلوم کربلا حسین ہے، کہا یا اماں کلمینی انا ابن کے مظلوم الحسین، اماں اور مجھے پہچان میں تیرا حسین ہوں، قد انت وحنت ومدت جدا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ یا بنیہ، اور آجا میرا کربلا کا مظلوم بیٹا، اور ماں کا سینہ حاضر ہے۔ ادھر سے حسین رو رہے ہیں، ادھر سے حسن رو رہے ہیں۔ عزادارو کو ان کا رونا اتنا رونا تھا، جبریل آئے کہا یا علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر دے۔ مالا اعلیٰ میں فرشتوں میں قرآن بپا ہے۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے تسلی دی ہوگی، آپ نے تشفی دی ہوگی، آپ نے پیار سے اٹھایا ہوگا۔ اپنی ماں کا میت تھا، اٹھانے والے علی تھے، اٹھنے والے بیٹے تھے۔ آئے کربلا کی ایک بیٹی اور جس کا نام سکینہ لکھا، اٹھانے والا بابا کا قاتل ہے، تماچے مار مار کے لعنت اللہ علی القوم